میری شادی اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ کمی تھی تو بس اولاد کی۔ شادی کے چند سال تو اسی آس میں گزر گئے کہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ لیکن پھر برس پر برس گزرنے لگے اور یہ خوشی جھولی میں نہ آئی۔ رشتہ داروں اور سسرال والوں نے حفیظ سے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر ان کا ہر بار یہی جواب تھا کہ اولاد ہوگی تو نسیم سے ہوگی، ورنہ میں دوسری شادی نہ کروں گا۔ میں نے بہت علاج کروایا، میں کہ جاتی تو والدہ علاج کرواتی اور جب سسرال میں ہوتی تو وہ لوگ علاج کرواتے۔ میں دوائیاں کھا کھا کر ہلکان رہنے لگی، رنگ کالا پڑ گیا، ہاتھ پیروں میں جلن اور معدے کا ستیہ ناش ہو گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، پلک جھپکتے 17 سال گزر گئے، مگر اولاد کی آس ابھی تک دل میں چراغ کی طرح جلتی تھی۔ حفیظ کی کیفیت کا مجھے علم نہیں، وہ مجھ سے اس محرومی کا دکھ چھپاتے اور کہتے مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ اولاد سے محرومی کا دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، صاحب جائیداد تھے، مگر کوئی وارث آنگن میں نہیں تھا۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی کیونکہ میری چھوٹی بہن عزت کے گھر میں ایک اور بچے کا اضافہ ہونے والا تھا اور میں ابھی تک ویسے ہی بے مراد تھی۔ ایک دن اس سے ملنے گئی تو وہ آنے والے بچے کے لیے فراک سی رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں ایک کلک اٹھی کہ آنکھیں جھلک گئی، فطرت کا دل بھی دکھ گیا۔ اس کے ہاں بھی چوتھے بچے کی ولادت متوقع تھی۔ اس نے کہا رنجور کیوں ہوتی ہو، مجھ سے جو چاہے مانگ لو۔ میں نے جواب دیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اپنے لیے رکھ لینا، لیکن بیٹی ہو تو مجھے دے دینا، کیونکہ اس کی پہلے ہی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے حامی بھر لی۔ خدا کی کرنی کے 1 ہفتے بعد اس کو اللہ نے چاند سے بیٹی عطا کر دی، جس کا نام انہوں نے تہمینہ رکھا۔ تہمینہ کو میں اپنے گھر لے آئی، مگر ساس نے اس کو ہاتھ سے پرے کر دیا۔ نندوں نے ناک بھون چڑھائی کہ پرائے اولاد ہم کیوں پالیں۔ حفیظ آئے تو گھر میں قیامت برپا تھی۔ ان کے آتے ہی زیادہ کوہرام مچ گیا۔ سب نے کہا کہ بچی کو ابھی واپس کر کے آؤ۔ حفیظ ان کے دباؤ میں آ گئے، کہنے لگے کہ تمہیں بچی کو واپس کرنا ہوگا ورنہ تم بھی گھر سے چلی جاؤ۔ میں 2 دن نہ گئی، شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ بہن کو کیا کہوں گی، اور بچی ایسی پیاری لگی کہ واپس کرنے کو جینا چاہتا تھا۔ تیسرے دن بچی بیمار ہو گئی تو واپس کرتے ہی بنی۔ اس حال میں واپس کرنے جا رہی تھی کہ آنسو گرتے جاتے تھے اور ہچکیاں تھی کہ زمین و آسمان کام گئے ہوں گے۔ جب اتنا دکھ کوئی کرے تو آہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ خدا کی رحمت بھی جوش میں آ گئی۔ میں بچی کو اس کے والدین کے پاس چھوڑ کر آئی اور روتے روتے سو گئی۔ تب بھی کسی نے نہ منایا، جاگی تو سب کچھ بیگانہ بیگانہ لگا، جیسے میرے دماغ کو کچھ ہو گیا تھا۔ اوپر کی منزل پر جاتی تو نیچے بچے کے رونے کی آوازیں آتی، اور نیچے جاتی تو اوپر سے بچے کی آوازیں آتی۔ 1.5 ماہ اسی کیفیت میں رہی۔ میری عجیب حالت تھی، دل گھبراتا، چکر آتے۔ حفیظ گھبرا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے خوشخبری دی کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ خیر خدا نے مقررہ وقت پر مجھے ایک خوبصورت بچی سے نواز دیا، جس کا نام ہم نے گلبہار رکھا، کیونکہ اس بچی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ ہر طرف خوشیاں بھر گئی، اور وہ مقام جو ایک بانجھ عورت ہونے کی وجہ سے میں نے کھو دیا تھا مجھے مل گیا۔ ننھے منھے بچے کی چاہ کرنا اور بات ہے، مگر اس کی پرورش ایک علیحدہ مشقت ہے۔ یہ ایک جان جوخم کا کام ہے۔ عورت کو اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اولاد کی پرورش کرنا پڑتی ہے۔ یہ مجھے اب پتہ چلا جب بہار کی پرورش میں خود کو کھپایا اور اپنا ہوش گنوا دیا۔ اس کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن اب ہمیں کوئی شکوہ نہ تھا۔ قسمت نے ایک پھول ہماری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ہمارے لیے سب کچھ ہماری بہار تھی۔ اس کی کلکاریاں میرے آنگن میں گونجتی تھی، اس کی معصوم ہنسی دل میں پھول کھلاتی تھی۔ جو جو وہ بڑی ہوتی گئی، ایک فکر بھی ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ میری بیٹی جائیداد کی تنہا وارث تھی، اس وجہ سے اس کے لیے ابھی سے رشتے آنے لگے تھے۔ وہ ابھی 12 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ ابھی میری بچی کم سن ہے اور لوگوں کی نظریں ادھر ہو گئی ہیں۔ میں ہر پریشانی اپنی سہیلی سمرین سے شیئر کرتی تھی۔ وہ کہتی ارے بھائی تم ایک خوش قسمت ماں ہو،
بیٹیوں والے تو برسوں اچھے رشتے کے لیے ترستے ہیں، اور ایک تم ہو کہ ابھی سے تمہاری بیٹی کے اتنے اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک تو اچھے رشتوں کو ہاتھ میں رکھو، ان سے میل جول رکھو اور صاف جواب مت دو۔ کہو کہ ابھی بہار چھوٹی ہے، 1-2 سال بعد شادی کروں گی۔ اس طرح کے جواب سے جس کو واقعی رشتہ لینا ہوگا وہ انتظار کر لیں گے، اور جس کو جلدی ہوگی وہ اپنی راہ لے گا۔ میں نے بہار کی بڑی توجہ سے تربیت کی تھی، کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھرداری کے تمام سلیقہ سکھایا تھا۔ سمرین کہا کرتی تھی کہ تمہاری بیٹی نہ صرف چندے آفتاب چندے مہتاب ہے، بلکہ سیرت میں بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ کوئی قسمت والا ہی ہوگا جس کی یہ دلہن بنے گی، اور وہ گھر بھی لاکھوں میں ایک ہونا چاہیے۔ سمرین کی چکنی چپڑی باتیں مجھے بہت متاثر کرتی تھی۔ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ وہ خود ہماری دولت اور جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے بھائی سے میری بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ سمرین کے ساتھ دوستی اس وجہ سے تھی کہ اس نے ہمارے پڑوس میں گھر لیا تھا اور کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ میں صرف سمرین کو جانتی تھی، وہ پڑھی لکھی، بااخلاق، ہمدرد اور مہذب تھی، میرے مسائل میں دلچسپی لیتی تھی اور حل بتاتی تھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی گرویدہ ہو گئی تھی، وہ جو کہتی میں اسے مانتی تھی۔ بہار نے میٹرک کیا تو سمرین نے کہا اب اسے اور کیا پڑھانا، زمانہ خراب ہے، تم اسے کالج نہ بھیجو، میں اس کی پڑھائی میں مدد کر دیا کروں گی۔ میری اور حفیظ کی خواہش تھی کہ ہماری بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن سمرین کے کہنے میں نے بہار کو کالج میں داخلہ نہ دلوایا۔ حالانکہ وہ کالج جانا چاہتی تھی، مگر میں نے بہلا پھسلا کر اسے سمجھا دیا۔ جب اس نے پرائیویٹ ایف اے کا امتحان دیا تو ایک روز سمرین مبارکباد دینے آئی اور بولی یہ مناسب وقت ہے، اس عمر میں بچوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے، رشتہ میرے پاس موجود ہے، سنو گی تو ٹھکرا نہ سکو گی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ میں نے تجسس ہو کر سوال کیا۔ میرا چھوٹا بھائی عزیز ہے، پڑھا لکھا، خوبصورت، ملازمت کی اسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ابو امیر کبیر آدمی ہیں۔ ان کا بینک بیلنس سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ سمرین کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، اس کے والدین کا اپنا کاروبار تھا، گھر بھی اپنا تھا، لمبی سی گاڑی میں آتے تھے، لیکن میں نے عزیز کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سمرین کی شاندار کوٹھی ایک نہایت پوش علاقے میں بن رہی تھی، اس وجہ سے وہ کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی، یہ اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ تاہم رہن سہن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دولت مند گھرانے سے ہے۔ میں لالچ میں آ گئی، حالانکہ ان دنوں میں بہار کے لیے اچھے رشتے آئے ہوئے تھے، خاص طور پر میری نند عارفہ اس سے بہت پیار کرتی تھی اور بہو بنانے کی آرزو مند تھی، لیکن وہ متوسط طبقے سے تھی، اس لیے میں ان کو زیادہ منہ نہ لگاتی تھی کہ کہیں بیٹے سے رشتے کے لیے میرے میاں کو قائل نہ کر لیں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے حفیظ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہم بہار کا رشتہ سمرین کے بھائی سے طے کر دیتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے کیونکہ میں نے ان لوگوں کی امارات کا نقشہ ہی ایسا کھینچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے لڑکے کو تو دیکھ لو۔ میں نے جواب دیا دیکھ لیں گے، سمرین کون سا دور ہے، ساتھ ہی تو گھر ہے، کسی دن وہ عزیز کو بلوا لے گی تو دیکھ لیں گے۔ سمرین سے یہ بات کی تو وہ بولی فی الحال تصویر دیکھ لو، عزیز لندن گیا ہوا ہے، آئے گا تو تمہارے گھر لے کر آ جاؤں گی۔ اس نے تصویر دکھائی، وہ ایک خوبصورت سا دبلا پتلا نوجوان تھا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے بات پکی کر دی۔ اگلے روز سمرین کے والدین مٹھائی اور انگوٹھی لے کر آ گئے، یوں بہار کی منگنی عزیز سے ہو گئی۔ ہم اس رشتے پر بہت خوش تھے کہ ہماری بیٹی راج کرے گی اور ہم سے زیادہ اونچے گھرانے میں جائے گی۔ اب ہمارا اصرار تھا کہ عزیز ملے، اسے دیکھیں، اور سمرین کہتی کہ وہ لندن سے آ جائے تو دکھا دوں گی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب سمرین نے کہا کہ کل آپ لوگ میرے والدین کے گھر چلنا، عزیز آ گیا ہے، اس بہانے سے گھر بھی دیکھ لینا۔ ہم سمرین کی گاڑی میں اس کے والدین کے گھر پہنچے، ہر چیز قیمتی اور اعلیٰ تھی، بڑے سے پورچ میں 2 عالیشان گاڑیاں کھڑی تھی۔ میں ان لوگوں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئی، اتنی امارات کے باوجود طبیعت میں سادگی اور اخلاق اعلیٰ تھا، یہ بھی ہم نے اللہ کا کرم سمجھا۔ خیر انہوں نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خاطر مدارات کے بعد ایک کمرے میں لے گئے جہاں ان کا فرزند لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا۔ سمرین بولی اسے بخار ہے اسی لیے کمرے سے نہیں نکلا۔ خیر دور سے دیکھا تو لڑکا ہمیں پسند آیا، وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے شرما رہا تھا۔
ہم نے سوچا کہ واقعی یہ شرمیلا ہے، اسی لیے ہم نے بات چیت پر اصرار نہیں کیا اور خوش خوش گھر آ گئے۔ ہمیں یہ خیال و گمان بھی نہ تھا کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور ہر وقت بستر پر ہی رہتا ہے۔ دراصل اسے کوئی ذہنی اور نفسیاتی قسم کی بیماری تھی جس کا علاج ہو رہا تھا، اور اسی سلسلے میں اسے لندن بھی لے گئے تھے، لیکن یہ بات بعد میں ہمیں معلوم ہوئی۔ تمرین کے والدین اکثر ہمارے گھر آنے لگے۔ ہم ان کی بہت خاطر تواضع کرتے۔ میں نے بہار کو عزیز کی تصویر بھی دکھا دی تھی۔ اس نے کوئی منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سوچا ہوگا کہ والدین نے میرے لیے ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ انہی دنوں میری بیٹی کے نام کا پرائز فنڈ نکلا اور کافی بڑی رقم ہمیں ملی، تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمرین اس خوشی میں مبارکباد دینے آئی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میرے والدین شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا جب چاہیں تاریخ لینے آ جائیں، لیکن اس بار عزیز کو ہمارے گھر لے آؤ۔ اس نے بہانہ کیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ بہار بھی خوش نظر آتی تھی۔ میں نے ہر شے اس کی پسند کی لی تھی۔ بہار کو مائیوں بٹھا دیا گیا۔ وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اور خوش بھی۔ جب مہندی لے کر گئے تو وہاں کچھ خاطر خواہ مہمان نظر نہیں آئے۔ پتہ چلا کہ عزیز کو بخار ہے اور وہ تقریباً بے سدھ ہے۔ ہم فکر مند ہو گئے۔ تب سمرین نے تسلی دی کہ فکر نہ کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ موسمی بخار ہے۔ تھکاوٹ بھی تھی کیونکہ شادی کے انتظامات میں مصروف رہا ہے۔ کارڈ وغیرہ چھپوانے اور بانٹنے کے علاوہ بھی اس نے کافی کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ خیر ہم نے دولہا کو مہندی نہیں لگائی کہ وہ چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے بھی جب اسے دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسے بخار ہے، اور آج مہندی کے دن بھی۔ خیر یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گئے۔ سوچا شادی کے روز ارمان نکال لیں گے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ بہار تیار ہونے پارلر جا رہی تھی۔ دلہن بن کر گھر آئی تو کیا بتاؤں کہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں بار بار اس پر دم کر رہی تھی، اس کی نظر اتار رہی تھی۔ دل خوش تھا اور اداس بھی، میری آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک۔ آج ہمیں چھوڑ کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ رات کے 8 بجے بارات آنی تھی، لیکن 9 سے 10 اور پھر 12 بج گئے مگر بارات نہ آئی۔ ہم سب متفکر اور پریشان تھے۔ میں نے سمرین کو فون کر کے پوچھا تو اس نے فون اپنے والد کو پکڑا دیا۔ حفیظ نے سوال کیا آپ لوگ بارات لے کر کب آ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم بارات نہیں لا رہے ہیں کیونکہ عزیز بہت بیمار ہو گیا ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے۔ یہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اور حفیظ اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر گئے۔ وہاں شادی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ لوگ اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ بالآخر انہوں نے بتایا کہ ہمارے بیٹے کو نفسیاتی بیماری ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک چیخنے لگتا ہے، پھر اسے دورہ پڑ جاتا ہے۔ آج اسے پھر دورہ پڑ گیا تھا۔ جب وہ قابو سے باہر ہو گیا تو مجبوراً ہمیں اس کو ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑا۔ ہم نے اس کا کافی علاج کروایا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ تمرین نے ہمیں مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے اس کی مان لی، مگر آج ہمیں احساس ہوا کہ اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے، تو کیوں ہم کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کریں۔ لہٰذا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ابھی شادی ملتوی کر دیں اور پھر سوچ سمجھ کر آگے قدم اٹھائیں۔ یہ جان کر ہم رو پڑے اور بولے آپ لوگ اب ہمیں یہ حقیقت بتا رہے ہیں جب ہمارے مہمان بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ لڑکا بارات کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ جواب سن کر ہم واپس آ گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ بہار دلہن بنے بیٹھی تھی اور ہمارا رو رو کر برا حال تھا۔ ابھی میری نند عارفہ مجھے الگ کمرے میں لے گئی اور بولی بھابھی اگر آپ کہیں تو میں اپنے بیٹے سلیم کو دلہا بنا کر لے آتی ہوں۔ میں نے حفیظ سے مشورہ کیا، وہ راضی تھے۔ تب اسی وقت عارفہ اور اس کے شوہر دوڑے گھر گئے اور بیٹے کو نیا جوڑا پہنا کر دلہا بنا کر لے آئے۔ انہوں نے اسے ساری صورتحال سمجھائی اور کہا کہ ایک لڑکی والدین کی عزت کا پاس رکھنا ہے۔ سلیم راضی ہو گیا۔ اس نے والدین کے ساتھ ہماری لاج بھی رکھ لی۔ وہ بہت ہمدرد اور نیک لڑکا تھا۔ بہار کو کسی نے بتا دیا تھا کہ دلہا نفسیاتی مریض ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے، اس لیے بارات نہیں آ رہی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ سبھی مایوس ہو چکے تھے کہ اتنے میں شور اٹھا
بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ اس وقت میرے دل پر جو گزر رہی تھی میں ہی جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے خدا، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ کیا میں نے اسی دن کے لیے تجھ سے اولاد مانگی تھی؟ آج بھی میری فریاد عرش پر گئی اور اسی وقت ڈھول اور شہنائی کی آواز گونجی۔ شور ہوا کہ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ نہ جانے کیسے اتنی جلدی انہوں نے شہنائی اور ڈھول کا انتظام بھی کر لیا، اور باراتی تو وہی اپنے رشتے دار تھے جو کچھ دیر پہلے ہمارے گھر پر بیٹھے تھے اور اب باراتی بن کر آ گئے تھے۔ نکاح ہوتے ہوتے صبح کے 6 بج گئے، یہ دلہن رخصت ہو گئی، میرا گھر خالی ہو گیا۔ پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بچی عزت سے رخصت ہو گئی۔ عارف نے کہا تھا کہ ولیمہ 1 ماہ بعد کریں گے، لہٰذا 1 ماہ تک نہ ہم ان کے گھر گئے اور نہ ہماری بیٹی آئی۔ اتنے دن بہار ہم سے نہ ملی تھی، لیکن جب ولیمے سے اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے ساس سسر اور شوہر کی بہت تعریف کی کہ وہ سب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب غور کیا تو اندازہ ہوا کہ میں ناحق سمرین کی باتوں میں آ گئی، حالانکہ اس سے 1000 درجے اچھی میری نند تھی جو دل سے بہار کو پیار کرتی تھی اور سلیم عزیز سے کہیں زیادہ لائق اور خوبصورت تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں پر اس وقت پٹی بن گئی تھی اور میں ان کو پرکھ نہ سکی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ اس آڑے وقت میں اگر میری نند ساتھ نہ دیتی تو ہماری کس قدر سب کی ہوتی۔